بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایات کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ علیہ السلام مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو وعظ و تبلیغ کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جد و جہد 950 سال تک جاری رہی۔ صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا، اموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق السوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کی اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کی قوم کے برے لوگ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا کرتے۔ کشتی کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی۔ ایک قول کے مطابق 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا آگے کا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ کشتی کو تارکول کے ساتھ لیپا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کی کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ سب سے نیچے والی منزل درندوں، پرندوں اور اشلاۃ الارض یعنی زمینی کیڑوں کے لیے تھی۔ درمیانی منزل چوپائے وغیرہ اور دیگر جانوروں کے لیے تھی۔
جبکہ سب سے اوپر والی منزل انسانوں کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان آنے کی نشانی یہ بتائی تھی کہ گھر کے تندور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن صبح صبح اس تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آغاز ہو گیا۔ آپ نے کشتی میں چرندوں، درندوں اور پرندوں اور مختلف اقسام کے کیڑوں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لیا تھا تاکہ انسانوں کے ساتھ ان جانوروں کی نسلوں کو بھی بچایا جا سکے، اور یہ جانور خود بخود اس کشتی کے پاس آ کر اکٹھے ہو گئے تھے اور کشتی میں سوار ہونے لگے۔ کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین کئی جگہوں سے پھٹ گئی۔ 40 روز تک بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ تقریباً 150 دن یہ کشتی مسلسل سفر کرتی رہی۔ اس دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر بھی لگائے۔ آخرکار یہ طوفان تھم گیا اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی، اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینوں تک طوفانی موجوں پر ایک کمزور تنکے کی طرح اچکولے کھاتی اور چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزری اور 7 چکر لگا کر اس مقدس جگہ کا طواف کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی ترکی میں موجود ایک پہاڑ کی چوٹی پر آ کر رک گئی، جس کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ آیا ہے۔ ارارات ترکی کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، اسے کوہ ارارات بھی کہتے ہیں۔ اس کی بلندی 5137 سینٹی میٹر یعنی 16,854 فٹ ہے۔ یہ ترکی میں ایران اور آرمینیا کی سرحد کے قریب واقع ایک آتش فشاں پہاڑ ہے جو آخری بار 1840 میں پھٹا تھا۔ قدیم روایات کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی پہاڑ کے ساتھ رک گئی تھی۔ سکندر یونانی کے دور کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ اس کشتی کے آثار بھی ملے۔ اس کے علاوہ ابن بطوطہ نے بھی 725 عیسوی کے اندر اس پہاڑ کو دیکھا تھا۔ ماہرین نے جب اس جگہ پر ریسرچ کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر برف کی موجودگی کی وجہ سے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ جس نے قرآن کریم اور بائبل میں موجود اس واقعے کی تصدیق کر دی۔ جس دن کشتی پہاڑ کی چوٹی پر آ کر رکی وہ 10 محرم کا دن تھا، جب شیطانی قوتوں کا خاتمہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تجھ پر جس قدر پانی ہے وہ سب پی لے، اور اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ وہ بارش رک گئی، پانی کم ہونا شروع ہوا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنا شروع ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح اب آپ اپنی کشتی سے اتر جائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا سمانین نام رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کشتی میں 80 لوگ سوار تھے، اسی لیے اس کا نام سمانین رکھا۔ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی اور باقی نسل آپ کے تینوں بیٹوں حام، سام اور یافس سے آگے بڑھی۔ آپ کی اولاد آہستہ آہستہ تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی۔
اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل آگے بڑھی تو اسی طرح سے پوری نسل انسانی ختم ہو کر ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام سے آگے بڑھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں پر جو بھی عذاب نازل ہوتے وہ دراصل ان کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ آنے والی نسلوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت نہ دے۔ اس لیے ایسے واقعات کا ذکر الہامی کتابوں میں ملتا ہے، مگر ہماری آنے والی نسلوں نے ان واقعات سے یہ سبق لیا کہ ان واقعات کے اندر پیغمبروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے نافرمان قومیں اپنے پیغمبروں کا اڑاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔